اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام کی تمام تعریفیں ایک اللہ کی۔ گفتگو کرنی تھی گزشتہ دنوں ہونے والے اس ٹرین حادثے کی کہ جس میں ملت ایکسپریس اور سر سید ایکسپریس کے باہمی تصادم کے نتیجے میں بڑا جانی نقصان بھی ہوا، لوگ زخمی بھی ہوئے اور کافی لوگ جان سے ہاتھ دھو بھی بیٹھے، اور ریلوے کا بھی ایک بہت بڑا نقصان ہوا۔ یہ ایک ایسا المناک حادثہ تھا کہ جس نے ہر انسان کو دکھی کیا، ہر آنکھ کو اشک بار کیا اور ہر دل میں ایک دکھ پیدا کیا۔ باعث دکھ ہے اور رہے گا۔ اللہ پاک مرنے والے تمام شہداء کی مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک ان کے ورثاء کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ جو زخمی ہیں اللہ پاک ان کو جلد صحتیاب فرمائے، اور اللہ پاک آئندہ ہمیں اس طرح کے حادثوں سے بچنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس حادثے پر میں نے جب میڈیا پر رپورٹنگ ہوتے ہوئے دیکھی تو مجھے بڑا دکھ ہوا۔ میں نے دیکھا کہ میڈیا جو ہے وہ بلا سوچے سمجھے، بلا کسی تحقیق اور تصدیق کے اس خبر کو بے بنیاد طور پر نشر کر رہا ہے، اپنے طور پر مختلف وجوہات کو مطلب جو ہے کہ وہ حادثے کی وجہ بیان کر رہا ہے، حالانکہ رپورٹرز، اینکر پرسنز یا پھر نیوز کاسٹرز وہ بلا تحقیق اس پر بات کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ دکھ مجھے بول نیوز چینل کی رپورٹنگ سن کر کے ہوا کہ جس میں انہوں نے ایک زخمی کی ویڈیو کلپ بھی چلائی کہ جناب بوگی نمبر 10 کا کلم، پہلے تو میں تمام لوگوں کی تصحیح کرنا چاہوں گا یہاں پر کہ جناب یہ کلمپ نہیں ہوتا بلکہ یہ اسکرو کپلنگ ہوتا ہے، اور اسکرو کپلنگ کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے دو کوچز کو باہمی طور پر ایک دوسرے سے منسلک کر دیا جاتا ہے، جوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر اسی طرح سے ہر کوچ دوسری کوچ سے بذریعہ اسکرو کپلنگ ہی منسلک ہوتی ہے۔ لیکن ایسا کبھی سنا نہیں ہے اور نہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ اس کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے کبھی کوئی حادثہ پیش آیا ہو۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، اور یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے، روزانہ کی بنیادوں پر ہوتا ہے۔ گاڑیاں مینٹیننس پوائنٹ سے جب نکل کر کے اسٹیشن پر پلیس ہوتی ہیں تو بھی ایسا ہوتا ہے، اکثر اسکرو کپلنگ ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر جب گاڑیاں مین لائن پر سفر کرتی ہیں تو دوران سفر بھی ایسا ہوتا ہے اکثر بیشتر کہ اسکرو کپلنگز ٹوٹ جاتے ہیں، اور ریلوے کا ہر افسر، ہر ملازم یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ جناب اکثر بیشتر اسکرو کپلنگز جو ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ لیکن بول نیوز چینل نے جس طریقے سے مطلب جو ہے کہ رپورٹنگ کی، اور پھر وہ ایک رپورٹر ہیں راؤ افنان صاحب، انہوں نے جس طرح سے اس اسکرو کپلنگ کے ٹوٹنے کو اس حادثے کی وجہ بیان کیا تو میں بڑا حیران ہوں کہ جناب کس طرح سے آپ ایک بے بنیاد بلا تحقیق حقائق سے ہٹ کر کے ایک بات کو بیان کر کے اتنے بڑے نیوز چینل، بول نیوز چینل کے وقار کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر اس سے زیادہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو نیوز کاسٹر بیٹھے ہوئے ہیں یا جو انتظامیہ ہے بول چینل کی، اس نے بھی مطلب جو ہے کہ کوئی کوشش نہیں کی کہ وہ اس سلسلے میں متعلقہ برانچ سے، پاکستان ریلوے کی سب سے بڑی میکینیکل برانچ سے مطلب رابطہ کرے اور پوچھے کہ جناب کیا ایسا ہو سکتا ہے۔ اب رپورٹر راؤ افنان کے مطابق جب اس نے ریلوے انتظامیہ سے رجوع کیا تو ریلوے انتظامیہ نے اس کو بتایا کہ جناب اتنی ٹرینیں جو ہیں وہ کراچی کینٹ اسٹیشن پر روزانہ کی بنیادوں پر مینٹین ہوتی ہیں، اور اتنی کوچز مینٹین ہوتی ہیں، اور پھر انہیں فٹ دیا جاتا ہے، تو کیا جناب آپ یہ نہیں پوچھ سکتے تھے کہ یہ بتایا جائے کہ کیا اسکرو کپلنگ کے ٹوٹنے کی بنا پر کوئی حادثہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ حیران کن بات ہے، یعنی سوال مشرق کا اور جواب آپ کا مغرب۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بول چینل کا کردار جو ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں رہا۔ اس طرح کی غیر حقائق منفی رپورٹنگ کر کے بول چینل کی جو ساکھ ہے وہ مجروحی ہو سکتی ہے، اس کا وقار جو ہے وہ مجروحی ہو سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ متعلقہ رپورٹر کے ذریعے سے
آئندہ چل کر کے یہ بے بنیاد بات خود بول چینل کے لیے جو ہے وہ جگ ہنسائی کا سامان پیدا کرے گی. لہٰذا اس سلسلے میں ہم سمجھتے ہیں کہ بول چینل کی اعلیٰ انتظامیہ کو متعلقہ رپورٹر سے ضرور جواب طلب کرنا چاہیے. اچھا، دوسری بات کہ میں نے جیسے کہا کہ ریلوے کا ہر افسر، ہر ملازم یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ اسکرو کپلنگ ٹوٹ جانے کی بنا پر کوئی حادثہ پیش نہیں آتا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ سن کر کے بڑی حیرانگی ہو کہ اسکرو کپلنگ کے ٹوٹ جانے کے نتیجے میں آپ کی جو ٹرین ہوتی ہے وہ غیر محفوظ نہیں بلکہ محفوظ ہو جاتی ہے. اور وہ کس طرح محفوظ ہوتی ہے کہ جب کوئی اسکرو کپلنگ ٹوٹتا ہے تو اس کے نتیجے میں لازمی سی بات ہے ٹرین پارٹ ہو جاتی ہے، 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. اور بریک سسٹم میں سب سے نمایاں کردار ادا کرنے والا وہ ایئر پریشر سسٹم کہ جو ہر کوچ میں دوسری کوچ سے ایک ایئر پریشر پائپ کے ذریعے سے کپل کر کے جوڑا جاتا ہے، وہ بھی انکپل ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر پریشر سارا نکل جاتا ہے. سارا پریشر باہر نکلتے ہی ٹرین رک جاتی ہے. یعنی اسکرو کپلنگ ٹوٹ جانے کے نتیجے میں ٹرین تاخیر کا تو شکار ہو سکتی ہے لیکن حادثے کا شکار نہیں ہو سکتی. یہ بات بالکل طے ہے. کوئی کسی جگہ پر اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی اسکرو کپلنگ ٹوٹنے کی بنا پر کسی ٹرین کو کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے یا پھر کبھی آیا تھا. کوئی ثابت نہیں کر سکتا اس بات کو. یہ تو ہو گئی ایک بات. اور پھر اب آتے ہیں دوسری بات کی جانب، اور یہ سب کچھ بھی میڈیا چینلز پر ہی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب جو ڈی ایس اکھر ہے انہوں نے باقاعدہ مطلب ان تمام تر پوائنٹس کی جو ہے کہ نشاندہی کی تھی اور تحریری طور پر کی تھی اور بتایا تھا کہ یہ تمام تر پوائنٹس جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، خطرناک ہیں اور ان کو مرمت کیا جائے. اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جناب لائن ٹوٹ گئی تھی یا کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا، لیکن بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فی الوقت ہم وثوق کے ساتھ کوئی بات نہیں کہہ سکتے. اس سلسلے میں پاکستان ریلویز نے، پاکستان ریلوے کی اعلیٰ انتظامیہ نے اعلیٰ سطح پر ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ تحقیقاتی کمیٹی بھی انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور انصاف کرے گی اور مدلل انداز میں، مثبت انداز میں وہ اس پورے واقعے کی تحقیقات کرے گی اور پھر کوئی فیصلہ دے گی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس تحقیقاتی کمیٹی کے کسی بھی طرح کے فیصلہ دینے سے قبل کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اس حادثے کی کسی بھی وجہ کو بنیاد بنا کر کے پیش کرے، چاہے وہ کوئی میڈیا چینل ہو، چاہے وہ کوئی عام گروہ ہو، چاہے وہ کوئی ریلوے میں موجود ٹریڈ یونینوں سے تعلق رکھنے والا گروہ ہو یا پھر کسی مزدور تحریک کا گروہ ہو. ہم نہیں سمجھتے کہ قبل از وقت اس اعلیٰ تحقیقاتی کمیٹی کے نتیجہ اخذ کرنے سے پہلے کوئی بات کی جائے. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ جو بھی اعلیٰ تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی جائے گی وہ بخوبی اس بات کو جانتی ہے، ان تمام تر حقائق کو جانتی ہے، کیونکہ وہ ریلوے میں موجود سسٹم کا ایک حصہ ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھرپور انصاف کریں گے اور جو بھی ذمہ دار عناصر ہیں ان کو باقاعدہ مطلب جو ہے کہ ظاہر کرتے ہوئے یقینی طور پر ان کے اس شرمناک کردار پر سزا بھی دیں گے جو کہ ملنی چاہیے، تاکہ آئندہ ہم اس طرح کے مطلب جو ہے کہ حادثوں سے محفوظ رہ سکیں کہ جس کے نتیجے میں انسانی جانوں کا ضیاع ہو اور پھر جس کے نتیجے میں پاکستان ریلوے کو ایک بڑا مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑے. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ مثبت گفتگو جو ہے وہ آپ سب کو پسند آئے گی. پاکستان زندہ باد، پاکستان ریلوے پائندہ.